بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیں جی، بالآخر وہ کام ہو گیا جو میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا، جس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ پروگرام بنا لیا ہوا ہے حکومت نے اور ایف پی آر نے۔ وہ سرٹیفکیٹ یعنی ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے، جس کے بارے میں نے بات کی تھی، ابھی اس کا فارمیٹ بھی آپ دیکھیں، آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اب جاری ہو گیا ہے، اس کے یعنی سسٹم میں داخل کر دیا گیا ہے اور اب یہ لازمی ہو گیا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس ویڈیو میں یہی باتیں بتائی تھیں کہ اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، تو نان فائلر، فائلر، لیٹ فائلر والی جتنی شرائط ہیں، پہلے والی ویڈیوز میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کے بارے بتایا ہوا ہے، وہ تو آپ کے اوپر لاگو ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ اس بجٹ کے بعد ایک نئی چیز ڈالی گئی ہے، جو کہ ہے ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ۔ یعنی اب آپ نے جب بھی کوئی گاڑی، جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، تو باقی سارے معاملات، کاغذات کے ساتھ ساتھ یہ ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی ایف بی آر سے جاری کرا کے آپ نے یہ بھی ساتھ دینا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ میں نے یہ جو پراپرٹی اور گاڑی وغیرہ میں خرید رہا ہوں، اس کے لیے جو پیسے آئے ہیں میرے پاس، وہ کون سے طریقے سے آئے ہیں، اور یہ جائز طریقے سے ہیں، ناجائز طریقے سے ہیں۔ میں نے اپنی جو ہے اس سے پہلے جو ٹیکس ریٹرن ہے، اس میں ان کو شو کیا ہے، کتنا کیا ہے، ایسٹس کتنے شو کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر بھی اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے وہ چھوڑیں جی، میں تو بیرون ملک ہوتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جی، میں نے ابھی کون سا کوئی گاڑی خریدنی ہے یا کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، جب خریدنی ہوئی تو کر لیں گے۔ بھائی دیکھیں، آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسٹنٹ فائلر ہو کر وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ پہلے بھی بتایا کہ 3 سال پہلے سے آپ فائلر ہونے چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ فل جو ٹیکس میں جو کنسیشن ہے وہ آپ کو مل سکے گی۔ پھر یہ ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے آیا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا بھائی، والد یا کوئی رشتہ دار بیرون ملک ہوتا ہے، دوست وغیرہ، اس نے مجھے پیسے دینے، تو پھر اس کا بھی دیکھا جائے گا، اس کا بھی بتانا ہوگا کہ کیا اس نے اپنی ہر چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لینا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی طرح سے ایسا کر لیتا ہے، وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کراتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گاڑی اور پراپرٹی وغیرہ خرید کر لیتا ہے، تو اب ایف بی آر کو یہ اختیار بھی مل گیا ہوا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو، اس گاڑی کو جو ہے وہ ضبط کر لے اور اس بندے کے ساتھ قانونی کارروائی کرے، اس کے بارے میں، یعنی اس پاداش میں، اس جرم میں کہ اس نے یہ سرٹیفکیٹ ایف بی آر سے جاری کرائے بغیر، اپنے ایسٹس، اپنی انکم کو ایف بی آر میں رجسٹر کرائے بغیر، این ٹی حاصل کیے بغیر، اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بھیجے بغیر اس نے یہ ٹرانزیکشن کر لی ہے، یعنی گاڑی یا پراپرٹی خرید لی ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ ایک جرم ہو جائے گا اور اس جرم کے بدلے آپ کے اوپر قانونی کارروائی کرے گی ایف بی آر، اور پھر آپ کی وہ گاڑی، وہ جائیداد، وہ پراپرٹی ضبط بھی کر لے گی۔ یہ اب چل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آپ کا فائلر ہونا یا نہ ہونا، وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنے کاروبار اور بزنس کی ٹرانزیکشن کرنے میں، بینک کے اندر جو لین دین ہے اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو بینکس ہیں وہ ایسے مشکوک سے مطلب یہ کہ اگر آپ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوں گے، آپ نے ریٹرن نہیں بھیجی ہوئی، آپ نے این ٹی این حاصل نہیں کیا ہوا،
تو آپ یعنی فائلر نہیں ہیں تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ جو ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں یہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، اور وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اوپر بھی ڈفرینٹ قسم کی پابندیاں لگا سکتی ہیں، ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب ہر شخص کے لیے بجٹ 2025-26 کے بعد فائلر ہونا لازمی ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اب نان فائلر کیٹیگری یا نان فائلر سٹیٹس کسی بھی شہری کا جو ہے وہ ایک قسم کا ختم ہی ہو چکا ہوا ہے کہ کوئی یعنی اب آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا کہ نان فائلر جو ہے وہ کوئی ہوگا ہی نہیں، یعنی کسی کو نان فائلر تصور ہی نہیں کیا جائے گا، اور ہر کسی کے اوپر لازمی ہوگا کہ وہ فائلر ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا، آپ نے واٹس ایپ کرنے، آپ نے ڈاکومنٹس ہمیں جو بھی متعلقہ انفارمیشنز ہم آپ سے مانگیں گے وہ دینی ہے، وہ واٹس ایپ پہ ہی آپ نے ہمیں سینڈ کرنی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، بیرون ملک ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، ہم آپ کو فائلر کر دیں گے، اور اس میں آپ کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے فائدہ ہے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کرتے ہوئے اس وقت موقع کے اوپر آپ کے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کو کسی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی پراپرٹی، کار وغیرہ جو کچھ آپ خرید رہے ہیں اس کو بعد ازاں ضبط ہونے کا خطرہ نہیں ہوئے گا، آپ کے خلاف کسی قانونی کارروائی ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، یعنی آپ ہر طریقے سے سیف ہوں گے، اور آپ کی انویسٹمنٹ، ٹرانزیکشن، خرچہ، ٹائم جو بھی آپ نے لگایا وہ تاکہ سیف رہے گا۔